بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قرآن شریف میں یہ آیت کہ کسی بات کو بغیر تحقیق کے آگے مت بڑھاؤ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کا نقصان ہو جائے، یہ قرآن شریف ہمارے لیے ہدایت کی کتاب، لیکن ہم مسلمان جس کی اکثریت اس کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتی۔ ہر دنیا کی کتاب جس کو آدمی پڑھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، لیکن یہ قرآن شریف جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت کی کتاب جو ہے وہ ہمارے لوگوں کے لیے نازل کی، قرآن ایک علم کی کتاب، یہ ایک معجزہ جو قیامت تک رہے گا۔ اب نبی نہیں آئیں گے، ان کے معجزے نہیں آئیں گے، لیکن یہ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جو علم کا معجزہ ہے، اور یہ قیامت تک ہمیں علم بانٹ رہا ہے، لیکن ہم مسلمان اس سے استفادہ حاصل نہیں کر رہے۔ ابھی یہ جو بات بغیر تحقیق کے بات کو آگے مت بڑھاؤ کہ جس سے کسی دوسرے کا نقصان ہو جائے، پہلے کوئی خبر ہے اس کی آپ تحقیق کرو۔ تو ابھی اتفاق سے کل میں ڈی سی اسکردو حافظ کرمداد چغتائی صاحب کے دفتر میں گیا، تو اتفاق سے وہ دفتر میں موجود نہیں تھے۔ تو بہرحال میں نے انتظار کیا، تو کچھ دیر کے بعد وہ دفتر آ گیا تو اتفاق سے اس وقت میں، چونکہ دن کا کوئی 2:30 بجے کا ٹائم تھا، میں اور ایک اور شخص جو تھے وہ وہاں موجود تھے۔ تو وہ جب دفتر تشریف لائے، دفتر میں اندر گئے، تو میں اور وہ جو دوسرا آدمی تھا، وہ شخص جو تھا، وہ جو ابھی ایک واقعہ ہوا ڈی سی صاحب کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے ایک عورت فوت ہو گئی، تو وہ اس کے لیے افسوس کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو ڈی سی صاحب نے اب اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ واقعہ کس طریقے سے ہوا۔ تو وہ عورت، ابھی تھوڑا ہمارے یہاں کو ہم لوگوں کو وہ روڈ کراس کرنا بھی مسائل ہو جاتے ہیں، خاص کر عورتوں کو بغیر دیکھے تو وہ روڈ کراس کرتے ہیں، تو عموماً یہاں حادثے جو ہیں وہ، کیونکہ شروع سے ایک تربیت نہیں ہے کہ آپ روڈ کراس کرو، پہلے الٹے ہاتھ دیکھو، پھر سیدھے ہاتھ دیکھو، پھر آپ روڈ کراس کرو۔ وہ مین روڈ ہے، اس میں گاڑی تیز چل رہی ہے، تو اتفاق سے اس عورت نے روڈ کراس کیا، ایکسیڈنٹ ہوا۔ تو اس پہ وہ ڈی سی صاحب جو ہیں اس کو وہ واقعہ سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جب اس کو گاڑی سے اس کی ٹکر ہو گئی تو میں نے انہیں اپنی گاڑی میں ڈال کے ان کو میں ہسپتال لے کے آیا، اور جب ہسپتال پہنچا، MRI وغیرہ جو بھی اس کا تھا وہ کروایا، تو وہ مطلب فوت ہو گئی تھی۔ پھر دوبارہ میں نے اس کو وہ MRI کرا کے تو مطلب اس کی موت کی تصدیق ہوگی کہ وہ فوت ہوگی۔ اتنے میں لوگ آ گئے ہمارے، چونکہ ڈی سی صاحب ہیں جو ہمارے ماشاءاللہ علماء بھی، سیاسی لوگ بھی اور سول لوگ بھی وہاں پہنچ گئے، اور اس کے لواحقین بھی پہنچ گئے۔ تو وہ ڈی سی صاحب ان کو بتا رہے ہیں کہ جب وہ لواحقین آ گئے تو میں نے ان کو بولا کہ اب آپ بتائیں۔ اب یہ ایکسیڈنٹ کوئی ڈی سی گاڑی نہیں چلا رہا تھا، اس کا ڈرائیور چلا رہا تھا۔ پرچہ درج ہونا ہے تو اس کے ڈرائیور پہ درج ہونا ہے، ڈی سی صاحب کے اوپر پرچہ درج نہیں ہونا ہے۔ تو وہ ڈی سی صاحب اسے بتا رہے ہیں کہ وہ جب لواحقین آ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ پرچہ درج کرانا چاہتے ہو، جو بھی کچھ کرانا چاہتے ہو،
سمجھ میں آ گیا، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں، چونکہ ہمارے بلتستان کی ایک روایت ہے، شرافت ہے، کیا سمجھیں، معاف کرنے کی ایک عادت ہے۔ تو بہرحال وہ اس کا سیٹلمنٹ ہو گیا، اور اس کے لیے جو تھا ہمارے میڈیا میں ایک شور و غل جو آج کل یہ فیس بک ہے اس پہ ہو گیا کہ ایک بلتی کی عورت کی قیمت 2 لاکھ روپیہ، تو اس قسم کی مقصد ہے ڈی سی صاحب کے خلاف جو ہے وہ لوگوں نے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو تاکہ ہمیں موقع ملے اور ہم جو ہیں وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالیں۔ ابھی جیسے کچھ عرصہ پہلے بلتستان یونیورسٹی پہ یوم حسین پہ مقصد ہے ایک بہت بڑا میڈیا میں ایک کمپین چل گیا وائس چانسلر کے خلاف، حالانکہ اس میں وائس چانسلر کا قصور نہیں ہوتا، یہ واقعہ ایک پنجاب یونیورسٹی میں یوم حسین پہ ہوا، اس پہ مقصد ہے جھڑپ ہوگی، تو وہ قانونی طور پہ گورنمنٹ نے اس پہ پابندی لگائی کہ یہ مذہبی تقریبات یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح گلگت میں بھی ایک واقعہ ہو کہ وہ گلگت یونیورسٹی میں وہ مقصد ہے وہ یوم حسین انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ یونیورسٹیاں، کالج کیا سمجھ گئے، یہ کوئی امام بارگاہ نہیں ہے، تو ہمیں اپنی تعلیم کا خیال کرنا چاہیے۔ اس قسم کی تقریبات ہم اور بتیری جگہ ہیں جہاں ہم لوگ کر سکتے ہیں، تو اس پہ کوئی ہمیں ایشو نہیں بنانا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ وائس چانسلر کو چونکہ اوپر سے آرڈر جب تک نہیں آئیں گے، وہ بھی گورنمنٹ کا ملازم ہے، وہ مقصد مسئلہ ڈیسائیڈ ہو گیا، یوم حسین ہو گیا۔ تو اب یہ جو واقعہ تھا ڈی سی صاحب کا، یہ بھی سیم جو تھا اسی پوزیشن میں میڈیا میں ایک شور و غل، مطلب یہ فیس بک پہ کہ ڈی سی صاحب یہ اپروچ ہے، پرچہ نہیں درج ہونے دیتا ہے، تو یہ کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے۔ تو میں ان ناعاقبت اندیش لوگوں کو، دیکھو نا، پہلے تو قرآن کیا بول رہا، تحقیق کرو کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ دیکھو نا، ابھی اصل واقعہ ڈی سی صاحب نے سنایا، وہ میں خود چشمدید گواہ کہ وہ ڈی سی صاحب جو تھا وہ اس آدمی کو اس نے پورا واقعہ سنایا کہ یہ واقعہ ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں میری زندگی میں ایک ایسا انسان ہوں، میری پیدائش مری کی ہے، چونکہ مری بھی ہم نے ایک متحرک زندگی گزاری، سیاست بھی کی، لڑائی جھگڑے بھی کیے، تھانہ کچہری بھی کیا۔ تو میں مری کے اسی کو دیکھتا تھا کہ اس کے پاس عام آدمی مشکل سے جاتا تھا، جو اپروچ ہوتی تھی وہ جاتا تھا۔ اسی طرح پنڈی جھگڑے، لڑائی کچہری، تھانہ ہم کرتے تھے، تو ڈی سی پنڈی کے پاس بھی ہم یہی پوزیشن دیکھتے تھے کہ عام آدمی جو تھا وہ اس کی رسائی نہیں ہوتی ہے۔ میں یہ ڈی سی جو حافظ کرمداد چغتائی صاحب اتفاق ہوا کہ ہمارا فلاحی تنظیم النصرت کا ایک وفد ان سے ملا، تو جب ہم ڈی سی آفس پہنچے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کے تینوں پروجیکٹ، ہمارے 3 پروجیکٹ ہیں اس وقت فلاحی تنظیم النصرت سوندس کے، ایک ہمارا بیسک ایجوکیشن کمیونٹی اسکول ویلفیئر اسکول ہے، اس پہ 90 بچے ہیں، جس میں ان کی فیس نہیں ہے، 5ویں کلاس تک وہ مقصد وہ اسکول ہے، اس کی فیس بچوں کی نہیں ہے، کتابیں کاپیاں وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ دیتا ہے۔ اس کے بعد 4 ٹیچر ہیں، ان 4 ٹیچروں کی تنخواہیں جو ہیں وہ 8-8 ہزار روپے جو ان کا مقصد ہے اعزازیہ ہے وہ بھی حکومت دیتی ہے۔ ہم نے انہیں 5 کمرے اور 4 باتھ روم ٹنکی وغیرہ بنا کے ان کو دی، ان سے ہم کو کرایہ وغیرہ نہیں لیتے ہیں۔ ایک پروجیکٹ ہمارا یہ ایک بابو محمد علی ہیلتھ کیئر سینٹر جو ہے وہ کتپنا میں، وہاں پر ہم نے ماشاءاللہ ڈاکٹر رکھا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد تیسرا پروجیکٹ ہمارا رنگا، جو ہم نے بابو احسان اللہ بری والے ٹنکی جو ہے ہم نے بنائی، 10x10 کی، 16,000 لیٹر پانی آتا ہے اس کا۔ تو یہ 3 پروجیکٹ کا ہم نے ڈی سی صاحب سے گزارش کی کہ آپ نے یہ وزٹ کرنا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا علی شیر بلتی آپ انتظار کریں، آج ہی میں آپ کے پاس، آپ کے ساتھ میں یہ وزٹ کروں گا۔ تقریباً میں 2 گھنٹے ڈی سی صاحب کے پاس وہ ان کے آفس میں بیٹھا ہوں، تو خدا پہ یقین کرنا کہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی، وہ جو 2 گھنٹے میں نے ان کے پاس ان کے آفس میں گزارے۔ اب آپ یہ دیکھو کہ دروازہ ان کا کھلا ہوا ہے، دروازے پہ جو وہ چپلاسی ہے
وہ مقصد ہے کسی کو یہ نہیں پوچھ رہا ہے تو نہیں جانا ہے یا تو نہیں جانا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور وہ 2 گھنٹے جو میں نے یہ ڈی سی صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں ہماری تنظیم والوں نے گزارے، اس میں آپ خدا پہ یقین کریں، ان 2 گھنٹے میں معذور بھی آ رہے ہیں، کوئی غریب، اکثریت غریب لوگوں کی ہے، درخواستیں انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں، وہ آ رہے ہیں اور یہ بڑے پیار محبت سے انہیں جناب علی کچھ کو تھوڑا بہت بلتی میں بھی چیال یہ کر کے، مقصد ہے ایک عام آدمی، دیکھو نا وہ ڈی سی والی وہ تڑتڑاہٹ بالکل نہیں ہے، تو وہ روب دو وہ دبدگا نہیں ہے، دیکھو نا اتنا اخلاق سے، اتنے پیار سے، اتنے محبت سے وہ درخواستوں پہ دستخط کر رہے ہیں۔ تو چونکہ میں ایک متحرک انسان ہوں، دیکھو نا میری شروع سے زندگی ایک متحرک گزری ہے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے یہ توفیق دے کہ میں مرتے دم تک یہی مخلوق خدا کی خدمت کروں، کیونکہ یہ قرآن کی تعلیمات، وہ اثر کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے، اثر کی قسم، انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی اور نیک عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، پورا قرآن شریف میں نیکوکار، نیک کام، نیک کام، نیک کام۔ دیکھو نا وہ 2 گھنٹے میں نے کہا کاش اگر ہمارے پاکستان کے سارے ڈی سی اس قسم کے ہو جاتے، کیونکہ اصل مسئلے مسائل ان لوگوں کے پاس آتے۔ ڈی سی جو ہوتا ہے وہ پورا ضلع کا انچارج ہوتا ہے، تھانہ لے کے، اسپتال لے کے اور دوسرے ادارے سب ان کے انڈر میں آتے ہیں۔ دیکھو نا یہ اس قسم کے اگر ڈی سی، میں نے دل میں سوچ رہا ہوں کاش پاکستان پورے کے ڈی سی اس طریقے سے ہو جائیں تو ایک بہت بڑا نظام، دیکھو نا جو یہ عوام کے نمائندے ہیں ان سے بہتر یہ لوگ کام کر سکتے ہیں۔ تو اتنی خوشی ہو رہی تھی مجھے کہ میں نے کہا کاش اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے سارے ڈی سی اس طریقے سے کرے۔ اور آپ دیکھو وہ 2 گھنٹے کے گزارنے کے بعد میں ان کو لے کے سب سے پہلے، اب مجھے تو مسئلہ ایک دم ایمرجنسی ہوگی کہ انہوں نے بولا بس الشیر بلتی میں یہ بس یہاں سے فارغ ہو کے آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اب جب ہم لوگ ان کو لے کے اپنے اسکول کے اپنا فلاحی تنظیم النصرت کے دفتر میں آئے ہیں تو آپ یقین کریں وہ دفتر کی چابی، باہر کی گیٹ کی چابی نہیں ہے۔ اب وہ مقصد مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے کہا یار ڈی سی صاحب آ گئے، ابھی دفتر کی ہمارے پاس چابی نہیں ہے، تو کیونکہ اسکول بند تھا تو میں نے وہ لڑکے کو دیوار پھلانگ کے اس کو بولا اندر جا، اندر سے اس کو کھول لی۔ اب یہ باہر کھڑے ہیں، ابھی وہ لڑکا جو تھا وہ ہمارا وہ دیوار پھلانگ کے وہ اندر گیا، اندر جا کے اندر سے اس نے وہ کنڈی کھولی، مین گیٹ کھولا، اس نے کھولنے کے بعد پھر اب ڈی سی صاحب اندر تشریف لے گئے۔ پھر میں نے ان کو زبانی جمع خارج وہ کلاسوں کے بھی تالے تھے تو میں نے ان کو بتایا یہ کلاسیں ہیں سر، یہ باتھ روم ہے، یہ کام کیے، مطلب انہوں نے بڑا اپریشیٹ، ان کے ماتھے پہ ایک شکن نہیں آیا کہ یار میں ڈی سی ہوں اور کم از کم اتنا بھی وہ پروٹوکول نہیں ہے کہ دفتر بھی بند ہے آپ لوگوں کا۔ اس کے بعد پھر دلی ہیلتھ کیئر سینٹر کتپنا میں لے کے آ گئے، وہ دیکھا، اتنے خوش ہوئے، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں، مریض تھے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ اپنا رنگا میں چلے گئے، وہاں وہ بابو ٹنکی، بابو احسان اللہ کمری والے، اس ٹنکی کا وزٹ کرایا۔ اب وہاں میں نے ان سے گزارش کی میں آپ کا، کیونکہ میری عادت ہے لوگ وزٹ کرتے ہیں تو میں ان کا انٹرویو کرتا ہوں، تو میں نے کہا سر میں آپ آئے وزٹ کیا، آپ کے تاثرات، تو مجھے کہنے لگے، میں نے ان سے وہ ٹرانسفارمر کی ڈیمانڈ کی تھی، میں نے کہا تھا سر یہ 70 گھرانے ان غریبوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ہے، تو وہ پھر انہوں نے مجھے سے وعدہ کیا کہ میں انٹرویو اس وقت دوں گا جب یہ ٹرانسفارمر لگ جائے گا۔ تو کل جب میں ان کے پاس گیا تو میں نے جب دیکھا ان کی ساری مقصد ہے اس واقعے کا تو مجھے بڑا افسوس ہوا۔ تو میں ان لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را پہلے ایک بات کی تحقیق کریں، اس کے بعد آگے بڑھائیں۔ اس جیسا ڈی سی میں سمجھتا ہوں قسمت سے مقدر سے ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو میں سمجھتا ہوں ڈی سی صاحب کو ایمان دے، صحت دے، دین اور دنیا کی دولت سے مال کرے۔ اور آپ دیکھو کل جب بعد میں پھر مجھ سے پوچھا بلتی کیوں کیسے آئے، تو میں نے کہا سر وہ ٹرانسفارمر، تو اسی وقت انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کل 11 بجے انہوں نے آپ کو بلایا، آپ چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کا ٹرانسفارمر لگ جائے گا۔ تو میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کرمداد چغتائی صاحب کو
اور اس کی فیملی کو، اس کے خاندان کو ایمان دے، صحت دے، اور دین اور دنیا کی دولت سے معلومار کرے، اور ان کے مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔